یہ ہے صرف بات وہ. ٹھیک ہے. ناصر شاہ صاحب، آپ ذرا اس پہ میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیں کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں؟ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے تو اس وقت لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت پارٹی پہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، لیکن بظاہر ان کا سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے کنٹرول کافی دکھائی دے رہا ہے. آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ جی میں بات کرتا ہوں اس پہ. میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. جو محترم اختیار ولی صاحب نے بات کی، میں تو اس کا سپورٹ کروں گا، کیونکہ جو اسلام فوبیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر بھی سب کی نظریں ہیں، ہمارے ایٹمی اس پہ بھی، اس وجہ سے تو ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ ہم تو اپنی حفاظت کے لیے یہ چیز چاہتے ہیں، اور تمام عالم اسلام جتنے ہمارے ممالک ہیں ان کے پاس یہ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا انہوں نے لیبیا کے ساتھ، کیا کیا اسی طرح بہت سارے ممالک کو، ان کی فورسز کو کنٹرول کیا، اس طرح کا انتشار پیدا کیا، عراق کے ساتھ کیا کیا. تو وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلم ملک اتنے طاقتور ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. ابھی دیکھیں تھوڑا سا ایشو ہوا شام پہ تو کس طرح اسرائیل نے آ کر کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا. تو یہ اس وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوں، یا آپس میں ایک ان کا کوئی اس طرح کا وہ معاہدے ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو اس میں پاکستان حاضر ہے، ایران حاضر ہے. یہ اچھا، اب یہ جو پی ٹی آئی کا یہ اندرونی معاملہ ہے، اس پہ تو وہ خود کو ان کو بات کرنی چاہیے، محترم ولید صاحب بتائیں گے. لیکن دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ جی گورنر راج لگ جائے گا جی اگر انہوں نے پاس نہیں کیا. ابھی ہم نے آج پاس کیا ہے، دیگر ایک اور بھی میرے خیال میں بلوچستان کا ابھی تک پاس نہیں ہوا. تو اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں. گورنر راج تو تب لگ سکتا تھا جب اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی یا دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یا لیکن ایسا میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کی کوئی بات ہو. لیکن یہ پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی اس وجہ سے ہم نے کیا. وہ میں بھی کوئی ہوگی، اور دوسرا بجٹ کو بعد میں دوبارہ بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور جو مائنس کی بات آپ نے کی جی مائنس عمران خان، تو دیکھیں یہ طریقے مناسب نہیں ہے. مائنس عمران، مائنس بھٹو، مائنس میاں، یہ نہیں چلتے یہاں پہ. اور یہ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ جو جس کے ساتھ ہیں وہ اسی کے ساتھ ہیں، اور وہ مائنس کر کے کسی کو کوئی جو ہے فائدہ نہیں ملتا. اور اس طرح کی ہونی بھی نہیں چاہیے. پولیٹیکلی طور پر بھی ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ ہم تو بھگت چکے ہیں نا. وہ میں ایک کئی عرصہ ہے ایک پرانا شعر ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جب خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو یہ چیزیں ہم تو سب سے پہلے بھگت چکے ہیں. کیا بات ہے. یہ اب سب کو جو ہے اس پہ آنا چاہیے. تو چلیں جی، یہ تو خود پی ٹی آئی بتائے گی. کہتے ہیں نا کہ آج کل کے جنیاں میرے تن تے لگیاں تینوں ایک لگے تو جانے، تو اب یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو اختیار ولی صاحب آپ کے کیا تھاٹس ہیں سر؟ آپ ظاہر ہے کہ کے پی کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں سنس میں کے پی کا ریزیڈنٹ بھی ہوں اور کے پی افیئرس کو بھی دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے کوآرڈینیٹر ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے. میں ولید اقبال صاحب کو یہ باور کراتا ہوں، اور یہ بات یہ آپ سن لیں اور بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے وہاں پر گورنر رول لگانے کے لیے. ہمارا کوئی انٹینشن نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے لیے. فائنینشیل ایمرجنسی ہم نے اس وقت وہاں نہیں لگائی جب وہاں پر ایک ایک ضلع میں 200 ارب روپے 200 ارب روپیہ جعلی چیکوں سے نکالا گیا. دیٹ از کوہستان. اچھا، اکاؤنٹنٹ جنرل کا وہ آپ چیک کر لیں. آپ کا اپنا اسپیکر آف اسمبلی کہتا ہے کہ ہم نے 200 ارب میں سے 20 ارب روپے ریکور کر لیے. آپ کا اپنا اسپیکر کہہ رہا ہے. فائنینشیل ایمرجنسی تو وہاں پہ تب لگنی چاہیے تھی. اور گورنر رول لگانے کے لیے تو جب میرے خیال میں وہ بہترین موقع تھا جب آپ کے ہاتھ سے کرم چلا گیا، وزیرستان چلا گیا، سوات چلا گیا، باجوڑ اور مومن چلا گیا. جب آپ کے ہاتھ، جب آپ چل رہے تھے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے 26 نومبر کو، اور اسلحہ لہراتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر جو ہوا ڈی چوک میں اور پھر اس بلو ایریا میں، تو اگر ہم نے گورنر رول لگانا ہوتا تو ہم تو اس وقت لگا لیتے ہیں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی مخالف کو سیاست کے میدان میں ہم شکست دینے پر یقین رکھتے ہیں، یہی ہمارا اعتقاد ہے. لیکن آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے
انفیکٹ یہ ڈاکٹرائن کس کا تھا کہ نواز شریف کو مائنس کر دیں، زرداری صاحب کو مائنس کر دیں؟ یہ ڈاکٹرائن آپ لائے تھے، یہ آپ کا لیڈر لایا تھا. وہ جو کھائیاں اس نے کھودی تھی، وہ جو کھڈے اس نے کھودے تھے، آج وہ مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. نوبڈی، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں. میری تو اس ملک کے لیے، اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے، سول سپرمیسی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے میں 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ کوئی مائنس نہ ہو، لوگ پلس ہوں، آتے رہیں. سیاست میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن اتنے ڈسٹنسز کوئی کریٹ نہیں کرتا جتنے آپ کے لیڈر نے پیدا کیے تھے. میرے خیال میں آج آپ کی پارٹی میں جتنے لیڈر ہیں اتنے ہی فکشنز بن چکے ہیں، اتنے دھڑے بن چکے ہیں. آج مجھے خود ترس بھی آ رہا ہے جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں. ہمارا دل بھی دکھتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ پہنچ گئے ہیں. آج آپ کے لیڈر نے، در حقیقت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیڈر نے بجٹ نہ پاس کرنے کے احکامات جاری کر کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی پر عدم اعتماد کیا تھا. لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے، جہاں پر آپ کی حکومت ہے، بجٹ پاس کر کے آپ کے لیڈر عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا ہے. نہیں تو یہ جو سین آیا ہے کہ جی گورنر راج کا، تو یہ کہاں سے آپ کے خیال میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، ادر دین علی امین، وہ چاہتے ہیں کہ گورنر رول امپوز ہو اور علی امین کی حکومت ختم ہو. ان کی جان چھوٹ ہے. ایون اچھا، میرے خیال میں کافی حد تک عمران صاحب خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو، لیکن ہم ان کو سیاسی میدان میں بگائیں گے. وہیں پہ ان کا اصلیت ہمیں تو پتہ ہے نا، کہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 اکانومسٹ ہیں، ہمیں حکومت دے دیں. 2018 کی حکومت میں کہتے ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہر سال نئے بجٹ پر نیا وزیر خزانہ دیکھنے کو ملا. کے پی میں اس وقت ان کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے، یہ کراچی سے امپورٹ کر کے لائے ہیں. یہ حالات ہیں، 12واں سال اور تیسری اسمبلی. چلیں